وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشا رحمان نے کہا کہ نواز شریف اور ان کے بچوں کی نظر ثانی درخواستوں کو خارج کر دیا گیا، جبکہ درخواستوں پر نظر ثانی کی گنجائش موجود تھی۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انوشا رحمان نے کہا، محمد نواز شریف اور ان کا خاندان ایک ایکسیپشنل انوائرمنٹ میں، ایک اسپیشل انوائرمنٹ میں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کریٹ ہوئی ہے، اس انوائرمنٹ میں انصاف کے لیے عدالتوں میں جائیں گے۔ جو آرٹیکل 10A باقی سب لوگوں کو لیے موجود تھا، جو اپیل کا حق پاکستان کے 20-21 کروڑ عوام کو موجود ہے، وہ ہمیں نہیں ملا۔ جو فیئر ٹرائل کا حق پاکستان کے 21 کروڑ عوام کو موجود ہے، وہ محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کو نہیں ملا۔ جو ریویو میں ہمیں زبانی جو ہم نے بینچ کو سنا، جو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں پروٹیکشن دیں گے اور آپ کو فیئر ٹرائل ملے گا، وہ بھی ہمیں سننے میں نہیں ملا۔ اور یہ اب فیصلہ جو ہے ٹرائل کورٹ میں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جب کیس چلے گا، ہم آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوگا لاتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو ہمیں سپریم کورٹ کے جج نے صاحبان نے جو ہمیں ایشورنس دی ہے کہ ٹرائل کی سٹیج کے اوپر انصاف ہوگا، ہم صرف اسی امید کے ساتھ آگے جاتے ہیں کہ محمد نواز شریف صاحب سے وہ انصاف جو ان کو ملنا ان کا حق ہے، وہ اس سے ان کو ڈینائل نہیں ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مستعفی کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہنا تھا، اس طریقے سے محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو آرڈرز پاس کیے ہیں یا جو ججمنٹس آئی ہیں، یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے ہیں۔ اس کو عوام نے مسترد کیا ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، جس طرح ایک جھٹکے سے ہٹا دیا گیا، ایک ایسے اصول کے تحت جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی کسی الیکٹڈ MLA پہ نہیں لگا۔ خود آنریبل بینچ کے آنریبل جج صاحب نے کل مثال دی چیمہ صاحب کے کیس کی، تو چیمہ صاحب کے کیس میں بھی ایک نان ڈکلیریشن تھی، تو ان پہ تو انہوں نے صرف 76A لگایا روپا کا، اور 62(1)F کی ڈسکوالیفیکیشن ان کے اوپر نہیں لگی۔ تو یہ خود مانگتی ہے بینچ کہ جو بازی میں بھی انہوں نے فیصلے کیے اس میں انہوں نے 62(1)F کی پروویژن نہیں لگائی، خود انہوں نے مثال دی کر چیمہ صاحب کے کیس کی۔ عدالتی فیصلوں سے مایوس انوشا رحمان نے مزید کہا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ محمد نواز شریف صاحب کے لیے کیوں ایسے اصول طے کیے جا رہے ہیں جو کہ حتمی طور پہ پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ 62(1)F کے حوالے سے، آرٹیکل 184(3) کی جوریسڈکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آلریڈی ایک بینچ بنا ہوا ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ 184(3) کی جوریسڈکشن میں کیا 62 کے نیچے کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کو ڈسچارج کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو چیز ابھی سپریم کورٹ خود بھی نہیں سمجھتی کہ وہ درست ہے، خود بھی ایک بینچ اس کا بنا ہوا ہے جو اس کی پاورز کا تعین کرے گا، تو معلوم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کیوں محمد نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا، اور ریویو میں بھی آ کر انہوں نے اس کے اوپر نظر ثانی کرنا گوارا نہیں کیا۔ ان سب چیزوں کا فیصلہ وقت تو کرے گا ہی، لیکن عوام جو ہے انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ پرسوں کا الیکشن ہو 17 تاریخ کا، یا چاہے 2018 کا الیکشن ہوگا، تو سب دیکھیں گے کہ محمد نواز شریف صاحب چوتھی بار بھی انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے واپس آئیں گے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔